صدام کے ساتھ اس نے غلط ریلیشن بنا لیے آپ کا سگا بھائی تھا؟ تھا بھائی. یہ میرے پاس ورژن نہیں آئی, ورژنلٹی لوز تھی. جب انہوں نے مجھے کال کیا انہوں نے کہا یار اندر تو وہ صدام کے ساتھ سو رہی ہے. پھر بےغیرت کے بچے کو میں نے 10 بار سمجھایا, تمہاری بہن وہ بےغیرت کے بچوں وہ اپنے منہ سے مان کے گئی ہے. بےغیرت کی بچی, تم میں خودکشی اب کی نہیں خودکشی. پیسوں سے میری عزت خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بار بار مجھے پیسے آفر کرا رہے ہیں. ان آنکھوں کی بینائی کھو چکا ہوں, ان آنکھوں کو رلایا ہے کسی نے. السلام علیکم, آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری. میرے ساتھ واجد موجود ہیں. واجد نے ایک ایسی خاتون کے ساتھ شادی کی, پسند کی, جو کرسچن تھی, جس کو اسلام کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں تھا. یہ اس کو پسند کرنا شروع ہو چکے تھے. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, پرپوز کیا, اور پھر اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں. چند دن گزرے, پھر اس لڑکی نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے, میں آپ ہی سے شادی کروں گی. انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اس سے شادی کی. شادی ہو گئی, بچے پیدا ہوئے, 5 سال گزر گئے. پھر اس خاتون نے ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلق پیدا کیا. وہ وقت بھی گزر گیا. پھر یہ ایک جگہ کام کرنے لگے, دونوں میاں بیوی, اور اپنے بچوں کو بھی وہیں پر رکھا کرتے تھے. جس گھر میں رہتے تھے, جو مکان مالک تھا, اس کے ساتھ بھی ان کی بیوی نے ناجائز تعلق قائم کر لیا. مکمل واقعہ کیا ہے یہی بتائیں گے آپ کو تفصیل سے. واجد مجھے بتائیے گا کہ پسند کی شادی کس طرح سے ہوئی تھی؟ سر اس طرح سے ہوئی کہ ان کا میرا فون پہ رابطہ ہوا تھا. اچھا. اب فون کے اوپر لڑکی کا نام کیا تھا؟ اس کا پہلے نام, اسلام قبول کرنے سے پہلے نام تھا طاہرہ. اچھا, پھر اس کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد زہرہ واجد رکھا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ خالی یہاں پہ نہیں مسئلہ. اب دیکھیں نا, اس کے یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے شروع سے ہی دھوکہ دے رہی تھی, مجھے بہت لیٹ پتا چلا. اب آپ اس کے میں ڈاکومنٹس اب جا کے چیک کیے ہیں تو ان کے اندر دیکھیں آپ کہ اس کے والد کا نام نکاح نامے پہ اور لکھا ہوا ہے, وہ کوئی مسلمان ہے, اچھا, جبکہ یہ لڑکی کرسچن تھی. اس کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اسلام, اس پہ اس کے اوریجنل والد کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا, آئی ڈی کارڈ پہ اس کا میرا نام لکھا ہوا ہے. شادی ہوئی کہ اس نے مجھے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے شادی کر لوں گی. ٹھیک ہے. بعد میں یہ مان گئی. پہلے تو یہ کسی اور سے پیار کرتی تھی نا, اچھا, شادی سے پہلے کسی اور سے کرتی تھی. اس کے ساتھ اس کے ریلیشن بھی تھے, غلط بھی تھے. ناجائز تعلق تھا. ہاں ناجائز تعلق نہ, اور یہ میرے پاس ورژن نہیں آئی. ٹھیک ہے. یہ ورژن نہیں, ورژنلٹی لوز تھی. آپ نے پھر بھی ایکسپٹ کیا؟ پھر بھی ایکسیپٹ کیا. میں نے کہا کہ ایک بندہ اسلام قبول کر رہا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو آپ میرے نکاح میں آئی ہو نا, آج کے بعد نہ کچھ کرنا, تمہاری مہربانی, اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے. گھر لے کے وہاں پہ جا کے اس نے میرے ایک صدام بھائی ہے, صدام نامی, میرے سے ایک چھوٹا ہے, ایک اس سے چھوٹا ہے, اس کا نام ہے صدام. صدام کے ساتھ اس نے غلط ریلیشن بنا لیے. آپ کا سگا بھائی تھا؟ بھائی اس کے ساتھ پھر اس نے کیا کیا کہ اس سے چھوٹے 2 بھائی ہیں, معین اور اسد. اب معین اور اسد نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی آپ اس طرح کریں کہ یہ تو آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. میں تو تب اسلام آباد تھا, مجھے کال آئی, میرے تو پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نہیں نکل جاتی. اچھا, جن بھائیوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی بیوی چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ناجائز, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ جی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے انہیں بار بار پوچھا ہے. کہاں پہ دیکھا تھا؟ وہ اپنے گھر کے اندر نیچے والے روم میں, سب سے نیچے والے روم میں. انہوں نے کہا وہ تھوڑا ایک بیڈ پہ تھے. کنسٹرکشن نیا تیار ہو رہا تھا نا, تھوڑا سا ایک سوراخ تھا ابھی اس کے دیوار کے اندر, وہ وہاں سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. پہلے تو ان کو مطلب یوں لگا کہ جیسے میں آیا ہوا ہوں اسلام آباد سے نا, تو میں سیدھا نیچے کمرے میں چلا گیا ہوں. تو وہ پھر کنفرم کرنا شروع ہو گئے. جب انہوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا یار اندر تو وہ صدام کے ساتھ سو رہی ہے, پھر نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں. انتخاب کا ایسا گھٹیا شخص تھا کہ میں اسے بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جی اس کو میں نے ڈائیورس دے کے میں چلا گیا. میں نے ان کے کہنے پر کہ آپ راضی نامہ کر لیں, اور جو وابی ہیں نا وہ عدت کے اندر اندر راضی نامہ کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا, میں نہیں جانتا کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے, لیکن مجھ تک جو انہوں نے بتایا, جو لوگوں نے مجھے بتایا وہ یہی کہ جی آپ راضی نامہ کر سکتے ہیں. جو آپ دونوں ایک ہو گئے دوبارہ سے؟ ہاں. اور پھر جناب علی یہ ایک جاب ڈھونڈ لیتی ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اب ہم چلے گئے کوٹھی میں. سٹوری کو شارٹ کر رہا ہوں ناظرین, بہت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی نہیں دیکھی جاتی. تو خیر, اس کو جب ہم چلے جاتے ہیں کوٹھی میں, یہ مسئلہ ہو گیا, ڈائیورس دیا, راضی نامہ ہو گیا, کوٹھی چلے گئے. کوٹھی میں وہ جو کسی نے ڈھونڈی ہے, میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. مجھے صرف یہ کہا گیا کہ یہ میرا میاں ہے تو آپ بات کریں.
میں نے بات کی، میرے بچوں کی تعلیم تھی، کھانا جو وہ کھاتے تھے وہ تھا، ٹھیک ہے، ہر طرح کی سہولت تھی، بجلی پانی گیس ہر چیز فری تھی. آپ بتائیں کہ مجھے ایسی کیا تکلیف آ گئی کہ میں اگر الزام ہی لگاؤں تو کسی ایک نوکر پہ اٹھ کے لگا دوں، جو ڈرائیور جو چوکیدار جو کوئی اس طرح کا ہے جس کے ساتھ میں لڑ بھی سکتا ہوں. مجھے وزیر اعظم برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موحید یوسف صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے سسر پہ الزام لگانے کی ضرورت کیا ہے، جو کہ میرا مالک ہے، میں اس کے لیے نماز پڑھ کے دعائیں کرتا ہوں. نام کیا ان کا؟ ٹھیک ہے، شاہد حسن خان صاحب کا، یہ بینظیر بھٹو صاحب کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے ہیں. کوئی پتہ چلا کہ ان کے ساتھ بھی آپ کی بیوی کا ناجائز تعلق اس کے ساتھ تو میں نے بار بار دیکھا ہے نا، وہ گنجا شخص جو ہے، میں اس کو گنجا کہوں گا، وہ بھی کوئی صاف سوپ کہنے کے لائق نہیں ہے. بغیرت کے بچے کو میں نے 10 بار سمجھایا، 20 بار سمجھایا کہ بھائی آپ لوگ، ایک بندے کو دیکھ لیا گیا. اب کوٹھی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، باہر سے اندر کم نظر آتا ہے، شیشے ہیں تو دوپہر کے ٹائم جب سورج نکلتا ہے باہر تو اندر اگر لائٹیں بند ہیں تو کم نظر آتا ہے. میں نے ان کو اندر دیکھا، میں نے ان کو دیکھا تو پھر ایک ساتھ تھے؟ ہاں، ایک ساتھ ایک دوسرے کی باہوں میں دیکھا، غلط حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا، جو ایک میاں بیوی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ وہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں کر سکتی. اس کے بھائی کو بار بار سمجھایا کہ تمہاری بہن یوں کر رہی ہے، لوگوں میں سے اٹھا کے سائڈ پہ لے جا کے اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. آج میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر تو سچا ہے نا، تیری بہن سچی ہے، تم آؤ، اس لوگ عوام کامرس کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو بلائیں، لڑکا جھوٹ بولتا ہوگا، بھائی بلائیں، میرے پاس ثبوت بھی ہیں، میں وہ بھی دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ اس کی ایک ریکارڈنگ لگائیں. تمہاری بہن وہ بغیرت کے بچوں، وہ اپنے منہ سے مان کے گئی ہے. اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں. اوے بغیرت کی بچی، تم میں خودکشی اب کی نہیں، خودکشی کرتی نا، خودکشی تم خودکشی کر ہی نہیں سکتی. تمہاری سارے خاندان کی کوئی بندہ عزت لوٹ کے چلا جائے نا، تم لوگ پھر بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں سردار برادری کا ہوں، میں تمہیں یہ، میں سب بیداروں کو یہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ہر بار کہہ رہا ہوں، ہر انٹرویو میں کہہ چکا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کتنے گھٹیا ادارے بنے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ چیخ رہا ہے کہ میری عزت لوٹ گئی ہے، پیسوں سے میری عزت خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بار بار مجھے پیسے آفر کرا رہے ہیں. کتنے پیسوں کی آفر ہوئی ہے؟ سر یہ مجھے نہیں، انہوں نے کوئی، انہوں نے کہا جو واجد کہتا ہے، ان کا ایک ڈرائیور ہے اکبر، وہ آیا میرے پاس، ڈرائیور بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ واجد بھائی یہ میں کچھ اس کے ثبوت بھی دوں گا، میرے پاس کافی ثبوت ہیں. میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ ثبوت میں میڈیا پہ لے جاؤں گا، میری عزت نہ اچھالو، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں یار، میری عزت نہ اچھالو. کیونکہ اس نے جو عزت دار شخص ہوتا ہے، جو عزت دار شخص ہوتا ہے، اگر وہ یہ سب کچھ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو اس سے رہا نہیں جاتا، یا تو وہ خود مر جاتا ہے یا وہ کسی کو مار دیتا ہے. آپ نے کوشش کی؟ بالکل ایسا ہی ہوا، وہ بندہ جا کے اندر چھپ گیا. پھر میری اس کی وائف کی بات ہوئی، میں نے اس کو کہا آپ مجھے اپنا بیٹا کہتی ہیں، آپ فیصلہ کرائیں، نہیں تو میں یہاں پہ مروں گا یا ماروں گا. سیدھی بات ہے، میں نہیں بغیرتوں سے ڈرتا. زنا خور سے کیا ڈرنا بھائی، زنا خور کی تو دعا بھی رد کی جاتی ہے. اور تم لوگ سجدے کیوں دے رہے ہو؟ میں تو اس لیے حیران ہوں کہ یہ سجدے دینے کا کوئی فائدہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے آگے تم لوگ جا کے سجدے ٹھوک رہے ہو، ادھر دوسرے کی بیوی کو ساتھ زنا کرتے پھر رہے ہو ہیں. اور ایک بات میں ان کا اگر مجھے کچھ بھی ہوا، میری جان کو کچھ ہوا، مجھے کہیں سے گزرتے ہوئے کچھ ہوا، تو اس کے ذمہ دار ہوں گے شاہد حسن خان، ان کی بیوی میڈم نرمین، ان کو شامل تفتیش کیا جائے، میری بیوی اور اس کے بھائیوں کو شامل تفتیش کیا جائے، اور وزیر اعظم برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موحید یوسف کے گھر والوں کو شامل تفتیش کیا جائے. کیونکہ سب سے بڑا مجرم اس میں وہ ہے جس نے یہ فیصلہ کرایا تھا کہ یہ لڑکی یہاں پہ نہیں آئے گی، اور میں اس کی زبان کے اوپر وہ کوٹھی چھوڑ کے آیا تھا. ان کی سٹوری تقریباً سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ چل چکی تھی. میں نے ان کی سٹوری اس لیے کور کی، میں بتانا چاہتا تھا ان عورت مارچ والی خواتین کو جو اس معاشرے میں، اس مذہبی معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کو بہتری سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کی عورت بننا ہے جو کسی بھی مرد کے ساتھ اس کے بیڈ پہ جا کے آرام و سکون سے سو سکے، کوئی مرد اس کو روکے نہ. اگر وہ کسی مرد کی عزت بھی بن چکی ہے تب بھی مرد اس کو نہ روکے. اس طرح کی 2% کی عورتوں سے ضرور بچا کریں، جو پہلے آپ کو اپنی باتوں میں لائیں گی، اپنے عشق میں مبتلا کریں گی، پھر وہ اپنے بازوؤں پہ بلیڈ بھی ماریں گی، پھر وہ آپ کو یہ بھی کہیں گی کہ میں خودکشی کرنے لگی ہوں، پھر وہ آپ کو یہ بھی کہیں گی کہ میں مر چکی ہوں، پھر وہ آپ کو یہ بھی کہیں گی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر وہ باہر جا کے ناجائز تعلق بھی قائم کریں گی. اس طرح کی خواتین سے بچیے اور اپنے معاشرے کو بچائیے.
میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کروں گا کہ کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ اگر اس طرح کی خاتون جو عزت دار شخص کو بدنام کرنے کی راہ پہ چل پڑی ہے، اگر اس کا شوہر اسے مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو اس پہ کوئی پھانسی کی سزا نہ سنائے پلیز. یہ اسلامی معاشرہ تھا جہاں پہ عزت دار مرد کو پیدا کیا گیا. اگر عزت دار مرد ختم ہو گئے تو یقین کریں اس معاشرے میں ایسی بغیرتی پھیلے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں پہلے مرد کو غلط کہا کرتا تھا، لیکن میں دیکھتا جا رہا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ عورت اتنی بے حیا، اتنی عورت ایک عزت کا نام ہے، عزت کا. اس طرح تو طوائف کے پاس بھی مرد جا کے اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے. کیوں مرد اپنی پوری زندگی اسی میں گزار دیتا ہے، محنت مزدوری میں، اور اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرتا رہتا ہے؟ مرد اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، مرد اکیلا نہیں رہ سکتا. جو مرد نے ہوس پوری کرنی ہے وہ طوائف کے پاس جا کے بھی پوری کر سکتا ہے. کیوں شادی کرتا ہے؟ شادی کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے؟ میں اپنے علماء اکرام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات اور معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، کچھ کریں اس قوم کا، وگرنہ حال آپ کو پتہ ہے انڈیا والا ہی ہوگا. جس طرح سے انڈیا میں ناجائز تعلقات عام ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ کہاں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا. رحم کریں اس قوم پہ. اور عورت مارچ اس سال 8 مارچ کو اگر ہوا تو میں آپ سے پرومس کرتا ہوں میں ان بے حیا عورتوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. ایسی میں ان کی چھترول کروں گا کہ یہ یاد کریں گی کہ ان کا کسی کے ساتھ سامنا ہوا تھا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد.